بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ یورپی ممالک سے عیسائیوں کا نام و نشان گم ہو، لہذا قسطنطنیہ سے روانہ ہوتے ہی سلطان پر درد نکرس کا حملہ ہوا، اور اسی مرض میں بروز پنج شنبہ کے دن بتاریخ 3 ربیع الاول سن 886 ہجری بمطابق 3 مئی سن 1481 عیسوی سلطان محمد فاتح نے وفات پائی، اور یہ عظیم الشان فوج کشی ملتوی رہ گئی۔ سلطان کی لاش کو قسطنطنیہ میں لا کر دفن کر دیا گیا۔ 52 یا 53 سال کی عمر پائی اور قریباً 31 سال حکمرانی کی سلطان محمد فاتح کی وفات سلطنت عثمانیہ کے لیے بے حد مؤثر ثابت ہوئی۔ سلطان محمد فاتح جس سال ایڈریا نوپل میں اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا، اسی سال ہندوستان میں بیلول لودھی بھی تخت نشین ہوا تھا۔ بیلول لودھی اور سلطان محمد فاتح دونوں ہم عصر تھے۔ بیلول لودھی نے سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد بھی چند سال تک ہندوستان میں حکومت کی۔ کشمیر کا مشہور علم دوست اور روشن خیال بادشاہ زین العابدین بھی سلطان محمد فاتح کا ہم عصر تھا، مگر وہ کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی وفات سے پورے 11 سال بعد یعنی یکم ربیع الاول سن 897 ہجری کو اندلس میں اسلامی حکومت کا چراغ گل ہوا اور غرناطہ پر عیسائیوں نے قبضہ پایا۔ یا یوں سمجھنا چاہیے کہ جب سلطان محمد فاتح کا انتقال ہوا تو اندلس میں اسلامی حکومت دم توڑ رہی تھی۔ کاش سلطان محمد فاتح اور چند سال زندہ رہتا اور اٹلی کا ملک فتح ہو کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو جاتا، تو پھر یقیناً عیسائیوں کو یہ موقع نہیں مل سکتا تھا کہ وہ غرناطہ کی اسلامی سلطنت کا نام و نشان مٹا سکتے، بلکہ غرناطہ کی اسلامی سلطنت جو دم بدم کمزور ہوتی چلی جاتی تھی، سلطنت عثمانیہ سے امداد پا کر یکایک تمام جزیرہ نما اسپین پر چھا جاتی، اور پھر تمام برائے اعظم یورپ اسلامی جھنڈے کے سائے تلے ہوتے۔ غرض کہ سلطان محمد فاتح کی وفات عالم اسلام کے لیے مصیبت عظمی تھی۔ انا للہ و انا للہ راجعون۔ سلطان محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ کا عہد حکومت مسلسل جنگ و پیکار کے ہنگاموں سے پر ہے۔ اس نے اپنے عہد سلطنت میں 12 ریاستیں اور 200 سے زائد شہر و قلعے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ سلطان محمد فاتح کے عہد سلطنت میں 8 لاکھ مسلمان سپاہی شہید ہوئے، مگر اس کی باقاعدہ فوج کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ کبھی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ینگچری فوج یعنی فوج جان نثار کی ترتیب و تنظیم کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی، جو سلطان کی باڈی گارڈ کی فوج کہلاتی تھی، اور اس کی تعداد عموماً 12,000 کے قریب ہوتی تھی۔ اس لیے ایسے قوانین جاری کیے جس سے ہر قسم کی بد نظمی فوجی اور انتظامی محکموں سے دور ہو گئی۔ سلطان محمد فاتح نے جو قوانین جاری کیے ان سے سلطنت عثمانیہ کو بہت نفع پہنچا۔ ایک ایسے سلطان سے جس کا تمام عہد حکومت لڑائیوں اور چڑھائیوں میں گزرا ہو، ہرگز یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک اعلیٰ درجے کا مقنن بھی ہوگا، مگر اس حقیقت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سلطان محمد خان فاتح ایک اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ اس نے اپنے دربار میں وزراء، سپہ سالار، پیشکار وغیرہ اراکین سلطنت کے ساتھ علماء دین کی ایک جماعت کو لازمی قرار دے کر ان کا مرتبہ اراکین سلطنت میں سب سے بالا قرار دیا۔ تمام ممالک مروسہ میں شہروں، قصبوں اور گاؤں کے اندر مدرسے جاری کیے۔ ان مدارس کے تمام تر مظارف سلطنت کے خزانے سے پورے کیے جاتے تھے۔ ان مدرسوں کے نصاب تعلیم بھی خود سلطان محمد فاتح ہی نے مقرر و تجویز کیا۔ ہر مدرسے میں باقاعدہ امتحان ہوتے تھے اور کامیاب طلباء کو سنتیں دی جاتی تھیں۔ ان سنتوں کے ذریعے سے ہر شخص کی قابلیت کا اندازہ کیا جاتا تھا
اور اس کی قابلیت کے موافق ہی اس کو نوکری یا جاگیرداری دی جاتی تھی۔ نصاب تعلیم میں تمام ضروری اور دین و دنیا کے لیے مفید نفع رساں علوم شامل تھے۔ سلطان محمد خان خود ایک زبردست اور جید عالم تھا۔ قرآن و حدیث اور تاریخ و سرنیز، ریاضی و طبیعات میں اس کو کامل دستگاہ حاصل تھی۔ اسی لیے اس نے بہترین نصاب تعلیم مدارس میں جاری کیا۔ عربی، فارسی، ترکی، لاطینی، یونانی، بلگرینی وغیرہ بہت سی زبانوں میں سلطان محمد فاتح بلا تکلف نہایت فصاحت کے ساتھ گفتگو کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی قلمرو کے اندر جو قانون جاری کیا تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے موافق عمل درآمد ہو، اس کے بعد سنت ثابتہ اور احادیث صحیحہ کی پیروی کی جائے، اس کے بعد فقہ اربعہ سے امداد لی جائے۔ ان تینوں مرحلوں کے بعد چوتھا مرتبہ احکام سلطانی کا تھا۔ سلطان اگر کوئی حکم جاری کرتا اور وہ حکم قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا تو علماء کو اجازت تھی کہ وہ بلا تعامل اس حکم کا خلاف شروع ہونا ثابت کر دیں تاکہ سلطان فوراً اپنے حکم کو واپس لے لے۔ اس نے اپنے ممالک مقبوضہ کو صوبوں، کمشنروں اور ضلعوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ضلع کے کلکڑ کو بیلر بیگ اور کمشنر کو سنجق اور صوبے دار کو پاشا کا لقب دیا گیا۔ اسی سلطان نے قسطنطنیہ کے دربار سلطنت کو باب علی کے نام سے موسوم کیا، جو ہمارے اس زمانے تک باب علی کے نام سے مشہور رہا۔ سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا جنگجو اور فاتح سلطان علمی مشاغل کے لیے کس طرح وقت نکال لیتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کو اپنے وقار اور رعب کو قائم رکھنے کا یہاں تک خیال تھا کہ اپنے وزیر اعظم سے بھی کبھی خوش طبعی یا بے تکلفی کی گفتگو نہ کرتا تھا۔ ضرورت کے بغیر کبھی دربار یا مجلس جما کر نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ اس کو اپنی فرصت کے اوقات کا بالکل تنہا میں گزارنا بہت محبوب تھا۔ لغو باتوں سے اجتناب کرتا تھا۔ ایک طرف وہ علماء کا بے حد قدردان اور ان کی عزت وقار کے بڑھانے کا خواہ تھا، لیکن دوسری طرف وہ عالم نما جاہلوں اور گٹ ملاؤں سے سخت متنفر تھا۔ نماز روزے کا سخت پابند اور با جماعت نمازیں ادا کرتا تھا۔ قرآن مجید سے اس کو بے حد محبت تھی۔ عیسائیوں اور دوسرے غیر مذہب والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ نہایت کریمانہ اور روادارانہ تھا۔ پابند شرع میں بے جا سختی اس کو پسند نہ تھی۔ الدین یسر اس کا خصوصی عقیدہ تھا۔ وہ اس راز سے واقف تھا کہ گٹ ملاؤں نے دین کے معاملے میں بے جا سختی اور تشدد کو کام میں لا کر اور ذرا ذرا سی بے حقیقت باتوں پر نامناسب زور دے کر دین اسلام کو لوگوں کے لیے معجب و وحشت بنا دیا ہے۔ اس لیے وہ دین اسلام کی ہر ایک رخصت سے فائدہ اٹھا لینے کو جائز جانتا تھا۔ چنانچہ اس کے دربار میں وین سے ایک مشہور مسور و نقاش آیا اور اپنے کمال کا اظہار کرنے کے لیے سلطان کے دربار کی کئی تصویریں تیار کی۔ سلطان نے اس کو اجازت دے دی اور پھر اس کی تصویروں کو دیکھ کر ان کے نقائص اس کو بتائے۔ اس قسم کی معمولی آزاد خیالیوں کو دیکھ کر اس زمانے کے فتوی باز یعنی پیداوار پیشاور مولویوں نے سلطان محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا اور سلطان کو لا مذہب اور دوریہ ٹھہرایا۔ ان تنگ خیال، پست حوصلہ، تیز رفت دشمن اسلام فتوی بازوں کی نسل بہت پرانی ہے۔ یہ لوگ کچھ اس زمانے یا سلطان محمد فاتح ہی کے زمانے میں نہ تھے، بلکہ اس سے بہت پہلے بھی دنیا میں موجود تھے۔ سلطان محمد فاتح کی نظر اپنی سلطنت کے ہر ایک ضیعے اور محکمے پر رہتی تھی۔ مجرموں کو سزا دینے میں وہ بہت وحشت اور کارگزار اہلکاروں کی قدردانی میں بہت مستعد تھا۔ جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ سلطان محمد فاتح کو اپنا وقار قائم رکھنے اور تنہائی میں رہنے کا بہت شوق تھا، لیکن لڑائی کے ہنگاموں میں وہ اپنے معمولی سپاہیوں کی مدد کرنے اور دل سوزی کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے میں بالکل بے تکلف دوست اور معمولی لشکری کی ماند نظر آتا تھا۔ اس کے سپاہی اس پر جان قربان کرتے
اور اس کو اپنا شفیق باپ جانتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کا قد درمیانہ، رنگ گندمی اور چہرہ عموماً اداس نظر آتا تھا، مگر غصہ و غضب کے وقت نہایت وحشتناک ہوتا تھا۔ دیانت و امانت اور عدل و انصاف کے خلاف کوئی حرکت کسی اہلکار سے سرزد ہوتی تو اس کو عبرتناک سزا دیتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی حدود سلطنت میں چوری اور ڈاکہ زنی کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ اس قدر عظیم الشان سلطنت اور وسیع مملکت میں سرکشی و بغاوت کے تمام فاسد مادوں اور بد امنی و بد چلنی کے تمام امکانات کا فنا ہو جانا سلطان محمد فاتح کو ایک اعلیٰ درجے کا معتبر و ملکدار فرمانروا ثابت کرتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا فاتح اور جنگجو سپہ سالار بھی تھا۔ پھر تعجب اور بھی بڑھ جاتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کو شعر و شاعری کا بہت شوق تھا اور وہ مختلف و متعدد زبانوں میں بلند پایہ اشعار کہہ لیتا تھا۔